अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 866 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलौ और अगर अन्ना बेशक हम कतबना फर्ज कर देते अलैहिम उन पर अनिक्तुलू ये कि तुम कत्ल करो अनफुसाकुम अपनी जानों को अविखरुजू या तुम निकलो मिन दियारिकुम अपने घरों से मा फ़अलूहु तो ना वो करते ये काम इल्ला मगर कलीलुन थोड़े मिनहुम उनमें से वलौ और अगर अन्नाहुम बिलाशुबा वो फ़अलू कर लेते मा वो काम के यू आज़ूना वो नसीहत किए जाते हैं बेही इसकी लाकाना तो होता खैरन बहुत बेहतर लहुम उनके लिए व अशद्दा और ज्यादा तस्बीता साबित कदम रखने वाला दीन में साबित कदम रखने वाला। इस आयत का ताल्लुक भी मुनाफिकीन से है और इसमें उनको इखलास और तर्के नफाक की तरगीब दी गई है। यानी चाहिए तो ये कि अल्लाह ताला का हुक्म मानने में जानो माल की बिल्कुल परवाह ना की जाए, मगर ये ऐसे हैं कि अगर कहीं इनको अल्लाह ताला अपनी जाने हलाक कर डालने या अपने घर छोड़ देने का हुक्म दे देता तो ये उसको कब बजा लाने वाले थे। जो हुक्म हमने उन्हें दिए हैं वो नहायत आसान और उनकी खैर ख्वाही के लिए हैं। नसीहत माने और उन अहकाम पर चलें तो नफाक जाता रहेगा, ईमान कामल नसीब होगा। इस अमर को गनीमत समझें। आयत में इन्हीं नाफरमान किस्म के लोगों की जिबलत रवैया की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि अगर इन्हें हुक्म दिया जाता कि एक दूसरे को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ तो जब ये आसान बातों पर अमल नहीं कर सके तो उस पर अमल किस तरह कर सकते थे। ये अल्लाह ताला ने अपने इल्म के मुताबिक इनकी बाबत फरमाया है जो यकीनन वाक़यात के मुताबिक है। मतलब ये है कि सख्त हुक्मों पर अमल तो यकीनन मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत शफीक और मेहरबान है, उसके अहकामात भी आसान हैं। इसलिए अगर वो उन हुक्मों पर चलें जिनकी उनको नसीहत की जाती है तो ये उनके लिए बेहतर और साबित करने का बायस हो, क्योंकि ईमान और अताअत से ज्यादा और मासियत से कम होता है। नेकी से नेकी का रास्ता खुलता और बदी से बदी मतवल्द होती है, यानी उसका रास्ता कुशादा और आसान होता है। आयत नंबर 67 and 68। वइज़ल्ला आतैनाहुम और तब अलबत्ता हम देते उन्हें
ملادنا اپنی طرف سے اجرن عظیمہ بہت بڑا اجر ولادینہم اور ہم ضرور چلاتے انہیں صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی طرف سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ منافقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو ہم انہیں جنت جیسی نعمت سے نواز دیتے اور دنیا میں دین اسلام پر ثبات عطا کرتے۔ آیت نمبر 69۔ آیت نمبر 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ تو یہ لوگ مَعَ الَّذِینَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقیوں میں سے والشہداء اور شہیدوں میں سے والصالحین اور صالحین میں سے وحسن اور اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقا ساتھی ہونے کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، صحیح بخاری میں ہے آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جتنی خوشی اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر یعنی کم ہی مقام ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان کی تسلی کا سامان فرمایا۔ یعنی جس نے وہ عمل کیا جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور جس نے اسے ترک کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کے گھر میں بسائے گا اور انبیاء کرام کا ساتھ عطا فرمائے گا، اور ان کے بعد رتبے والوں یعنی صدیقین، پھر شہداء، پھر عام مومنوں یعنی صالحین کا بھی ساتھ عطا فرمائے گا، اور صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر و باطن درست ہو اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا و آخرت میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دے دیا جاتا ہے،
चुनाचे मर्जुल मौत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इंतहाई नासाज थी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत पढ़ते हुए सुना, मा अल्लाज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। सूरत अन-निसा में, चुनाचे मुझे मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस वक्त दुनिया और आखिरत में से किसी एक के इंतखाब का इख्तियार दिया गया है। अहादीस से मालूम होता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को दुनिया आखिरत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का शौक हद से ज्यादा था। जैसे कि रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन रात खिदमत की, उनके पास रात बसर किया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी और दीगर ज़रूरियात का एहतमाम कर दिया करता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया कुछ मांग लो। मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दरख्वास्त यही है कि मुझे जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई और सवाल? मैंने अर्ज की कि दोबारा भी यही इल्तमास है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कसरत सुजूद के साथ अपने मामला में मेरी मदद करो। यहाँ पे ये बात एक काबिले गौर है हम मुसलमानों के लिए कि हमारा आज का मुसलमान कब्रों मज़ारों पे जाकर मुर्दों से मुरादें मांगता है और अल्लाह ताला उसकी गुमराही की बदौलत उसका यकीन और पुख्ता कर देता है। वो इंसान ख्याल करता है कि दरबार वाले ने या बाबे की बदौलत, वो पहुंची हुई सरकार की बदौलत हमें सब कुछ मिला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बेसर सामान जो तंगी और तकलीफ में अपने रब को पुकारने वाले थे, साथ मांगा तो किसका और किस अंदाज में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया मांगो, क्या मांगते हो? 2 मरतबा फरमाया। रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अकीदे में जो मजबूत थे, उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था, उनको इल्म था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सिफारिश करेंगे, लेकर कुछ नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने 2 मरतबा यही जवाब दिया कि जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत चाहिए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत सजूद के साथ अपने मामले में मेरी मदद करो। ये नहीं फरमाया कि रबिया बात ही कोई नहीं, तुमने मेरी इतनी खातर मदारत की है, मैं जरूर ही तुम्हें जन्नत में अपना रफीक बनाऊंगा। अकीदा दुरुस्त था, पूछने वाले का भी और मांगने वाले का भी। जहां हम लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए, अकीदे को दुरुस्त रखना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में अखलास और अताअत की ये बरकत है कि अगर अमल में कुछ कमी भी हुई, तब भी अखलास और अताअत की वजह से इतने ऊंचे लोगों का साथ मिल जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के मुतालिक क्या फरमाते हैं जो कुछ लोगों से मोहब्बत रखता है मगर अभी तक अमाल में उनसे नहीं मिल सका? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उसके साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत होगी।
حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور محبت لازم و ملزوم ہیں۔ وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو جھوٹی ہے، اور وہ اطاعت جس کی بنیاد محبت نہ ہو دکھلاوا ہے۔ ہاں، محبت و اخلاص کے ساتھ عمل و اطاعت میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے پورا کر دے گا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے زیادہ اچھا ساتھی کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں کے حالات خوب جانتا ہے کہ کسے کس کے ساتھ رکھنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہے، لہٰذا مجھے یہی امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا، گو کہ میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا۔ آیت نمبر 17۔ ذالک فضل، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، علیما، خوب جاننے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادت کی وجہ سے نہیں۔ عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے۔ آیت نمبر 71۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، خذو، تم لے لو، حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا، پھر تم نکلو، ثباتن، گروہ گروہ، او انفروا، یا تم نکلو، جمیعا، اکٹھے۔ حذرکم، اپنے بچاؤ اختیار کرو، اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا جو سب سے مشکل اطاعت ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھیں، اور یہ حکم اس بات کو ملتزم ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اسلحہ بھی تیار رکھا جائے، اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار بھی کیا جائے۔ آیت نمبر 72 and 73۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بلا شبہ تم میں سے بعض، لمن، البتہ وہ ہیں، لا یبطئن، یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں، فَإِن، پھر اگر اصابتکم، پہنچے تمہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالا، تو وہ کہتا ہے، قد تحقیق، انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ، مجھ پر، اس جب کہ لم اکن،
نہیں تھا میں معاہم ان کے ساتھ شہیدہ حاضر۔ آیت نمبر 73۔ ولائن اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل من اللہ فضل اللہ تعالیٰ کا، لا یقولن تو وہ ضرور کہے گا کَأَلَّمْ تَکُن بینکم گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان موداتن کوئی دوستی، یا لیتانی کاش کے کنتو میں ہوتا معاہم ان کے ساتھ، فافوزا تو میں حاصل کر لیتا فوزن کامیابی عظیمہ بہت بڑی۔ یہ خطاب منافقوں کے لیے ہے اور جنگ کے دوران میں ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیدہ و دانستہ حیلوں بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا ہے، اور اگر مسلمانوں کو فتح و خوشی نصیب ہو اور غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے، اخروی زندگی یا رضائے الہی سے انہیں کبھی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 74۔ فَلْيُقَاتِلْ چنانچہ چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا بیچتے ہیں زندگی دنیا کی، بالآخرہ آخرت کے بدلے، وَمَن یُقَاتِلْ اور جو کوئی لڑے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فَیُقْتَلْ پھر وہ قتل کر دیا جائے، اور یغلب یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ تو عنقریب ہم دیں گے اس کو، اجراً عظیما اجر بہت بڑا۔ شرع یشری کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے، اس اعتبار سے فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل الذین یشرون الحیات بنے گا، لیکن اگر اس کے معنی خریدنے کے کیے جائیں تو اس صورت میں الذین مفعول بنے گا، اور فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل المؤمن النافل راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن محذوف ہوگا۔ مومن ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی، یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر دیا، مراد منافقین اور کافرین ہوں گے۔ ابن کثیر نے
یہی مفہوم بیان فرما کیا ہے۔ دشمن سے چوکنا رہنے اور جہاد کی تیاری کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا دے کر آخرت خریدنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو جو چاہے شہید ہو جائیں یا غلبہ حاصل کر کے گھر کو لوٹیں، دونوں ہی حالتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والا متصور ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں لڑتا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں لوگوں سے الگ تھلگ یہاں ٹھہر جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ پھر سوچا، لیکن میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ سو اس نے سارا ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرنا، بے شک تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرو۔ جو آدمی اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو شخص میرے راستہ میں نکلے اس حال میں کہ اسے میرے راستہ میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کے علاوہ کسی اور چیز نے نہ نکالا ہو، وہ شخص میری حفاظت میں ہے، یا تو میں اس شخص کو جنت میں داخل کروں گا یا میں اسے اس کے گھر میں واپس لوٹا دوں گا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لیکن میں اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ میں ہر ایک کو سواری دے سکوں، اور نہ وہ مسلمان اتنی وسعت کے مالک ہیں کہ خود سواری کا انتظام کر سکیں، اور مسلمانوں پر یہ چیز دشوار گزرتی ہے کہ میں تو میدان جنگ میں جاؤں اور وہ میرے پیچھے گھروں میں رہ جائیں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور قتال کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ता में जिहाद करने वाला, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि कौन उसके रास्ते में जिहाद करता है। ये मुजाहिद उस शख्स की मानिंद है जो दिन को रोज़ा रखे और रात को नमाज पढ़ता रहे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किया है। हर 2 दर्जों में इतना फासला है जितना फासला आसमान और जमीन के दरमियान है। सैयदना अबू अब्स रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के कदम अल्लाह ताला के रास्ते में गुबार आलूद हो जाएं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि उसे आग भी छुए। सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।